السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوستوں اور بزرگوں، اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ آنے والا ہے، بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے توحید رسالت، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے رمضان، چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، پانچویں چیز ہے حج۔ ان 5 بنیادوں میں رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا مہینے میں یہ بابرکت اس اعتبار سے ہے کہ صرف نام لینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ رمضان میں روزے ہیں، عبادت ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، بہت ساری خیر اور نیکیوں کا کام ہے۔ جب اس کو بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی، تو آپ یہ سمجھیے کہ رمضان ایک مستقل بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا موضوع ہے، جس کے اندر اس امت کے لیے سراسر بھلائی ہے۔ جب ہم یہ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں آیا اسے چند رکعتیں پڑھ لیں۔ نمازی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پاک صاف ہوا ہے، پہلے اس نے کپڑے کو پاک پہنا ہے، وضو کیا ہے، قاعدے سے وضو کر کے ہر طرح سے پاک صاف ہو کر آیا ہے، پھر یہ نیت کر کے آیا ہے کہ میں اللہ تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں، تیرے سامنے سر جھکاؤں گا، تیری پرستش کروں گا، تجھ کو تیرے حوالے اپنے آپ کو کروں گا۔ سب کچھ کرنے کے بعد تب وہ نمازی کہلاتا ہے۔ وہ ایسے ہی آپ یہ سمجھو کہ روزہ صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلتا کہ روزہ آ گیا، روزہ آ گیا، رمضان آ گیا۔ نہیں، اس روزہ میں بہت بڑی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، رات کی عبادت ہوتی ہے، کچھ نفلیں، کچھ تہجد، کچھ دوسری چیزیں ہیں، تلاوت قرآن پاک ہے، اور پھر دن میں روزہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ بھوکے رہ لینا۔ روزہ کا مطلب بھوکے رہ لینا، یہ بھوکے رہنا مقصد نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بھوکے بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بھوکے اور پیاسے رہ جاؤ۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس روزے میں عبادت ہے، روزے میں اللہ کی فرما برداری ہے، روزے میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، روزے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مثال دے دوں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرنا جانتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں جانتے۔ مجھے بھوک نہیں لگتی وہ کھانا کھاتے ہوں گے، وہ کوئی کام نہیں کرتے، صرف اللہ کی عبادت۔ انسان جب صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہتا ہے، یہ اس کی مشابہت فرشتوں کے ساتھ ہو گئی کہ فرشتے بھی نہیں کھاتے، فرشتے بھی گڑبڑ نہیں کرتے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، انسان جو روزہ رکھنے جا رہا ہے، اس نے اللہ کے نام پر نیت کی ہے کہ میں بھوکے رہوں گا، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، کھانے پینے ہر خواہشات سے میں رک جاؤں گا۔
یہ ہوا بھوکا رہنا، ہم جسے بھوکا کہتے ہیں، یہ ہوا بھوکا رہنا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ چغل خوری نہیں کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، حرام کام نہیں کرنا ہے، فلاں کام یہ تو نہیں کرنا ہے، پورا بچنا ہے۔ تبھی تو فرشتوں سے مشاورت ہوگی۔ جب سب کام کرو تو آپ فرشتے کیسے بن گئے؟ آپ فرشتے آپ نہیں بن سکتے۔ تو فرشتے کو بنانا ہے، آپ اپنے آپ کو فرشتہ بناؤ، تو جتنے گناہ کے کام ہے سب سے رکنا ہوگا۔ اور پھر طاقت کیسے دینا، انرجی کیسے دینا ہے روزہ کو؟ جتنے نفل کام کر سکتے کر لو، جتنی تلاوت کر سکتے ہو آپ کر لو، جتنا اچھا کام کر سکتا ہے کر لو، صدقہ کرو، خیرات کرو، سب کام کرو۔ آپ کا روزہ ہے، اس کو پاور ملے گا، اس کو انرجی ملے گی۔ اس لیے روزہ کہہ دینا آسان کہ روزہ ہے، لیکن نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ دیکھو ایک جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے حدیث پاک کا جملہ ہے، عتق من النیران، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر ہم پورا ایک مہینہ روزہ رکھ کر، روزے کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے نجات والا بنا لیتے ہیں تو ہماری کامیابی ہے۔ بھائیو یہ اپنا معاملہ ہے سوچنے کا۔ میں نہیں کہتا کہ کون آدمی کیسا ہے، یہ ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں نے رمضان میں کون سا کام کیا ہے، میں کیا کروں کیا نہیں کروں، کہ جس سے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں آخر تک۔ ایک مہینہ کا تربیت کا، ٹریننگ کا، ریہرسل کا مہینہ ہے یہ، کہ اللہ سے ہم عبادت کریں گے، بچیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اس وجہ سے رمضان کا مہینہ یہ آ رہا ہے، اس کی ساری خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ کل سے اگر چاند ہو گیا تو تراویح شروع ہو جائے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ بندوں کو کہہ رہا ہے، عام انسانوں کو نہیں کہہ رہا ہے۔ جیسے کہتا ہے یا ایھا الناس، کبھی کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں سنو تمہاری ایک ہدایت ہے، اے لوگوں سنو تمہاری یہ ہدایت ہے۔ یہاں اللہ کہتا ہے میرے بندو، جو اللہ پر ایمان لایا اسی کو تو کہیں گے مومن، جو ایمان لانے والے ہیں۔ کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو دیکھو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور سنو گھبراؤ نہیں، یہ روزہ تم پر اکیلے نہیں ڈالا گیا ہے۔ کما کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلے جو دین والے آئے ہیں، تم سے پہلے جن کے پاس شریعت آئی ہے، اس شریعت میں بھی روزہ فرض تھا، کیا گیا۔ جیسے ان پہ کیا گیا ویسے تم پہ بھی کیا گیا۔ اگر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے انہوں نے 3 روزے رکھے تھے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ ہم لوگ عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ورنہ پورے سال 13، 14، 15 تاریخ کو رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ پورے سال کا کفارہ بن جائے گا۔ مہینے میں اگر 3 دن کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، 13، 14، 15، تو یہ کہا جائے گا پورے مہینے کا کفارہ ہو گیا، اس کا پورے مہینے کا ثواب مل گیا۔ اگر ہر مہینے میں 3 دن رکھتا ہوا جائے تو آپ سوچ لو کہ رمضان تو پورا مہینہ ہے، لیکن ان 3 دنوں میں سے پورے سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے ابا جان اور دادا جان ہے، ان سے روزہ شروع ہوا، پھر جتنے نبی آئے سب کے یہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، 30 دن 40 دن کوہ طور پہ گئے تھے، 30 دن کا حکم تھا، پھر کچھ ویسے ہو گیا تو 40 دن رکھے انہوں نے۔ ان کی قوم پر بھی روزہ رکھا تھا، عیسائیوں پر بھی ہے۔ یہ ہمارے ہندو قوم جو ہندو مذہب والے ہیں، ان کی کوئی کتاب نہیں ہے مذہبی کتاب، جس سے ہمارے پاس دستور کتاب قرآن ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، حدیث پاک ہے، یہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی کہاں سے مسئلے بتا رہے ہو تم؟ نہیں پتہ۔ جو ان کی وید کی کتابیں کس کے پاس ہے، کہاں ہے، نہیں پتہ۔ یہ ان کے جو بابا اور پڑھ وہ بھی نہیں جانتے وید کیا ہے، لیکن یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کو برت کہتے ہیں لوگ۔ یہ جو 9 دن کا برت ہوتا ہے، اور کیا کرتے ہیں، شکل بگڑی ہوئی ہے، ان کے یہاں دانا نہیں کھائیں گے، جوس پئیں گے، باقی اور سب چیز کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، شکل بگڑی ہوئی ہے روزہ وہ بھی۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ہاں روزہ
تھا، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جیسے تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، تمہارے پر فرض کیا۔ آخر میں ہے لعلکم تتقون، یہ وہی لفظ ہے، بہت بھاری لفظ تقویٰ۔ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ تم تقویٰ بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہمارے یہاں تراویح کا رواج ہے، وہ بھی سنت ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ہمارا روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ اتم الصیام من اللیل، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے رہنے کا نام روزہ ہوا۔ ہم یہ اس ٹائم پہ روزہ رکھتے ہیں، ہمارا روزہ کہلاتا ہے۔ یہودیوں کا ایسا نہیں تھا، دوسرے مذہب والوں کا ایسا نہیں تھا۔ صرف دو واقعہ بتلاؤں گا میں اپنے صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام میں ایک بہت ہی کمزور مزدور محنتی ملازم، نوکری وہی پیشہ کرتے تھے مزدوری کا۔ روزہ کا مہینہ، سخت گرمی جو ہم لوگ یہاں تصور نہیں کر سکتے، عربوں کی گرمی بہت تیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو 40 پہ آ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بہت سمجھ 45-40 ڈگری ہوتی ہے، ان کے یہاں تو 50 اور 52 تک چلتی ہے۔ اس لیے سخت گرمی کے موسم میں محنت مزدوری کر کے آئے، شام کے وقت تو روزہ کھولنا تھا۔ بیوی سے کہا کہ بھائی کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، ذرا ہم لاتے ہیں ڈھونڈ کر کے، اڑوس پڑوس سے کچھ آٹا واٹا لے آئیں گے تو والے روٹی بنا دیں گے، دیکھیں گے۔ وہ گئی، تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی ان کو۔ اب سنو مسئلہ کیا تھا، اب تو ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں نا، روزہ کھولنے کے بعد کھاتے ہی رہتے ہیں صبح صادق تک۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو سو گیا وہ کچھ نہیں کھا سکتا ہے، روزہ شروع ہو گیا اس کا، کل کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب وہ جب بیوی آئی دیکھا کہ سو گئے، کہنے لگی اپنی عربی زبان میں کہ ہائے بربادی، یہ تو بیچارہ چلا گیا۔ جو اس طرح سے پریشانی شروع ہو گئی اس کی۔ اس نے دوسرے دن وہی بھوک کی حالت میں روزہ رکھ لیا۔ ایک تو غربت کا زمانہ ہے، کچھ ہے نہیں کھانے پینے کے لیے، اور پھر جب دوسرے دن آئے، پھر مغرب کے ٹائم میں اپنے بیوی سے کہنے بھائی کچھ ہے کھانے کے لاؤ۔ 2 دن ہو گیا ہے، رمضان کا مہینہ، گرمی کا مہینہ، روزے کی حالت ہے۔ بیوی نے کہا سمجھ لاتی ہوں کہیں سے، غربت کا زمانہ بھائی کہیں سے کچھ کریں گے، ہے نہیں گھر میں، گئی لانے کے لیے کچھ، اتنے میں پھر تھکن پہ سے نیند آ گئی، سو گئے۔ جب آئی بیوی نے دیکھا کہ سو رہے ہیں تو کہنے لگی ہائے بربادی، پھر بربادی آ گئی۔ تو اب تیسرا واقعہ میں اختلاف ہے حدیثوں میں کہ تیسرا دن بھی رکھا انہوں نے، اور نہیں تو دوسرے دن کا تو ہے ہی کہ دوسرے دن جب کام کرنے کے لیے گئے 2 دن کا بھوکا پیسہ مسلسل 24 گھنٹے کا، وہ کام کرتے ہوئے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اب معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا گیا، حضرت ایسی ایسی بات ہے، یہ آدمی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اور اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے نازل آتی۔ اب حکم آیا، آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے، میں نے کہا نا مومن بندے اللہ کے پیارے ہیں، جاؤ تمہارے لیے کلوا من السحر، سحری کھاؤ۔ اب پابندی ختم ہو گئی، سحری کی اجازت مل گئی۔ اور سحری میں فرق ہے، تھوڑا سا یاد رکھیے، ایک پرانے زمانے کی سحری ہے، ایک کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، سحری ہو گئی، صحابہ کرام کے دور کے دن۔ ہم لوگ پکے مسلمان ہیں، جب تک بریانی قورمہ ٹھوس ٹھوس کے نہیں کھائیں گے ہماری سحری ہی نہیں ہوتی۔ یہ فرق بتلا رہا ہوں، ہے سحری کا لفظ ہے۔ پہلے زمانے کے سحری میں صرف کھجور، 1 گھونٹ پانی پی لیا، سنت سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، سنت ہے یہ، چونکہ سحری کھانا سنت ہے، اس لیے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا سحری سنت سمجھ کے کھا لیا، ہو گئے۔ لیکن ہم لوگوں کا سحری ایسی نہیں بھائی، جب تک ہم لوگ پورا نہیں کھا لیں گے ہم لوگ کا کوٹا پورا نہیں ہے۔ یہ آ گئی آسانی اس امت میں، پہلی امتوں کو روزے بھی آسانی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ آسانی دی ہے۔ دوسرا ایک واقعہ، ٹائم دیکھو تمہارا پورا ہو گیا، میں سنا دوں پھر پتہ نہیں کرنا میں کہا ہوگا نہیں ہوگا۔ دوسرا واقعہ، بیوی سے ملنا حرام تھا پورا مہینہ بیوی سے نہیں مل سکتے تھے۔ اب جوان آدمی ہے، نئی شادی ہے یا جوانی ہے، بیوی سامنے اچھل کود کر رہی، کیا کرے گا وہ؟ بیٹھ کر کے فوٹو بنائے گا اس کو؟ کچھ تو ہوگا، لیکن پہلے زمانے میں روزے میں حرام تھا۔ ایک بہت بڑے صحابی کا واقعہ ہے، چاندنی رات ہے، بیوی جو ہے زیورات پہن کے چھم چھم کر کے گھوم رہی ہیں صحن کے اندر، روزہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور بھائی ان سے رہا نہیں گیا۔ بیوی تو ہے، جوانی ہے، بیوی ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ بھول گئے کہ روزہ کے اندر حرام ہے،
انہوں نے بیوی سے مل لی، صحبت کر لی، اب احساس ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کیا ہو گیا ہم سے؟ صبح دوڑے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں تو مر گیا، برباد ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے سے بات ہے، بیوی بن سنور کے آئی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ پھر قرآن میں حکم آیا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، قرآن میں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں جو آیت اسی میں آگے جا کر کے ہے کہ لوگوں تمہارے لیے رمضان کے مہینے کی راتوں میں بیوی سے ملنے کی اجازت دے گی۔ بولو کتنی آسانی ہوگی تمہاری، پہلے قوموں میں نہیں تھا یہ روزے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے روزوں میں سہولت دی ہے۔ بارہ ٹائم پر ہو گیا، میں چلتے چلتے ایک بات کہتے جاؤں، اسی آیت میں آگے جا کر کے ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ قرآن اللہ کے کلام ہے، قرآن پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سراپا نور ہے، اور اسی مہینے میں قرآن اترا ہے۔ بھائی دوستو، میری ایک نصیحت وصیت سمجھ لو کہ قرآن کو رمضان میں پڑھنا زیادہ کر دو۔ پڑھتے ہیں لوگ، اس پہ کوئی شک نہیں، ہمارے امت محمدیہ دوسری قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے، اور رمضان میں تو بہت پڑھتی ہے، لیکن میری نصیحت پھر بھی یہی ہے کہ رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، رمضان میں ہی شب قدر ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ بھائی اگر موقع ملے، جب بھی موقع ملے، تھوڑا سا 2 منٹ 5 منٹ ملا قرآن پڑھ لو، 2 منٹ 5 ملا قرآن پڑھ لو، تاکہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ بھی مضبوط رہے، رمضان کی برکتوں اور جو نورانیت ہے اس کی وہ بھی ہمارے دل میں اتر جائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔